سورۃ النساء کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ وآتوا النساء، اور دے دیا کرو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کا حق مہر، نحلا، خوشی کے ساتھ، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنے نفس کی خوشی سے کوئی چیز تمہیں دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو تم کھا سکتے ہو خوشگواری کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو ان کا حق مہر دینے کا اور خوشی سے دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ عرب کے معاشرے کے اندر کمزور طبقات پر، بالخصوص عورتوں، یتیم بچوں پر، جہاں اور بہت سارے ظلم ہوتے تھے، وہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا کہ عورت کو اس کا حق مہر ادا ہی نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کے ادا کرنے میں پس و پیش کیا جاتا، ہیلے بہانے کیے جاتے، معاف کروایا جاتا۔ اس زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، لیکن بدقسمتی یا کم قسمتی ہماری کہ آج جو ہم اپنے معاشرے کو، اپنے زمانے کو پڑھا لکھا، سمجھدار اور ٹیکنالوجی کا زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں وہی جاہلیت والے کام آج بھی ہیں۔ عورت کا حق مہر ادا کرتے ہوئے دل گھبراتا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی ایسے گویا کہ ہمیں الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ ہم نے معاف کروا لیا، ہم نے معاف کروا لیا۔ اب معاف کروانا کیا ہے؟ وہ بیچاری شرما شرمی میں کہتی ہے، پہلے دن ہی اب میں اگر ان سے کہوں میرا حق ہے مجھے دو، تو لڑائی تو شروع ہو جائے گی، بدمزگی شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کی بنیاد پر ساری زندگی اجیرن ہو جائے گی اور تنگ کیا جائے گا۔ ہمیں اس کا احساس خود کرنا چاہیے کہ جو ان کا حق ہے وہ ان کو پورا اور خوشی کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ فرمایا آتوا النساء صدقاتہن، ان عورتوں کو ان کے صدقات دے دیا کرو۔ صدقات، صدقاتن کی جمع ہے، دال کے پیش کے ساتھ۔ اس کا معنی حق مہر ہوتا ہے۔ یہی لفظ اگر دال کے جزم کے ساتھ صدقہ ہو تو اس کا معنی صدقہ کرنا ہوتا ہے، جس صدقے کے بہت سارے فضائل ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی، لیکن صدقہ دال کے پیش کے ساتھ یہ کہتے ہیں عورت کے حق کے مہر کو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حق کے مہر کو ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ پھر حق کے مہر کتنا ہونا چاہیے، اس کے متعلق قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، عورتوں سے نکاح کیا کرو ایک مال کے بدلے میں۔ اس مال کے لفظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عورت کا حق کے مہر اتنا ہونا چاہیے کم سے کم جس کو مال کہا جا سکے۔ دیگر ائمہ حضرات وہ فرماتے کم سے کم کی کوئی لمٹ نہیں، تھوڑے سے تھوڑے پیسے پہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم نے اس کو فرمایا مال ہو تو کم از کم اتنا تو ہو جس کو مال کہا جا سکے۔ اور وہ مال کیا ہے؟ فرمایا کہ چور کا جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہ کم سے کم 10 درہم کی چوری ہو تو تب ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس سے کم چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ تو جتنے مال پہ چرانے پہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا کم سے کم اتنا مال تو عورت کا حق کے مہر ہو، جس کو شریعت کہے کہ ہاں جی یہ مال ہے۔ اور وہ کتنا ہے؟ 10 درہم، وہ تقریباً 2 تولے اور 7.5 مش چاندی بنتی ہے۔ تو 2 تولے 7.5 مش چاندی کی مقدار کم از کم حق کے مہر ہونا چاہیے۔ آج کل تقریباً 2500-2600 روپے تولہ چاندی کا ریٹ ہے، تو کم سے کم 7,000-8,000 روپیہ عورت کا حق کے مہر، یہ کم از کم مقدار ہے۔ لیکن ہمارے وہی 32 روپے، وہی پرانا بس جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور باقی سارے خرچے ہم کریں گے اور خوشی سے کریں گے، لیکن جب بات آئے گی حق مہر کی تو جی بس لکھ لیں جی جو چلتا ہے جی وہ لکھ لیں جی، وہ 500 روپیہ، وہ 1000 روپیہ، حالانکہ پاکیزہ ترین مال ہوتا ہے یہ جو حق کے مہر میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ ایک لفظ تو فرمایا کہ ان کو ان کا حق کے مہر دو، اور اگلے لفظ فرمایا نحلہ، خوشی کے ساتھ دو۔ یہ نہیں کہ بوجھ سمجھ کے، مجبوری سمجھ کے وہ اپنا آپ سارا تمہارے حوالے کر رہی ہے، تم کم از کم اس کے بدلے میں حق کے مہر ہی خوشی کے ساتھ ادا کر دو۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ جیسے قربانی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبوا بہا نفسا، قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ اسی طرح یہ جو شریعت کے جتنے حقوق ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، وہ قربانی کی شکل میں ہو، صدقہ فطر کی شکل میں ہو، عورتوں کا حق کے مہر ادا کرنے کی شکل میں ہو، یہ سارے کے سارے خوش دلی سے ہونے چاہیے، دل کی خوشی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ اور پھر اگلا قدم کیا ہوتا ہے کہ جی معاف کر دیں۔ شریعت نے اس پہ تو اجازت دی ہے کہ اگر فوری ادا کر سکتے ہو فوری دے دو، بعد میں دے سکتے ہو بعد میں دے دو، کوئی چیز طے کر کے اس میں کچھ فوری دے دو کچھ بعد میں دے دو، اس کا تو تمہیں اختیار ہے۔ لیکن یہ کہ جناب معاف کر دیں، اب اس خامد کی کیا حیثیت ہوگی کہ جو پہلے دن ہی معافیاں مانگنی شروع کر دے، وہ کیسے گاڑی چلائے گا اپنی؟ کیا اس کی غیرت ہوگی کہ پہلے دن ہی عورت سے کہے میرے لیے یہ خرچہ جو ہے معاف کر دو؟ تو اس کو معاف کروانے کی بجائے تھوڑا رکھ لو، جتنا شریعت کا تقاضا ہے کم از کم اتنا رکھ لو، لیکن ادا کرو، معاف نہ کرواؤ۔ اور اگر کہیں معافی ہو تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا طبن لکم عن شیء من نفسی، وہ اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ
پھر وہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا۔ اب نفس کی خوشی کیا ہے کہ اندر سے جی چاہے کہ جی میں اس کو معاف کر دوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقی خوشی کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے ہاتھ میں اس کا حق کے مہر دو، اگر اس کے دل کی خوشی ہوگی وہ خود کہے گی کہ یہ آپ رکھ لیں، پھر پتہ چلے گا۔ دیا ہی نہیں ہے، ویسے منہ زبانی کہہ رہے ہیں جی معاف کر دیا معاف کر دیا، وہ تو پھر شرما شرمی میں ہوگا۔ جیسے وراثت کا معاملہ آتا ہے نا، بہنوں بیٹیوں کو وراثت دینے کا، تو اب بھائی کیا کہتے ہیں کہ بھائی رکھنا ہے یا وراثت لینی ہے؟ اب وہاں بہن بیچاری کیا کہے، وہ مجبور ہو کے یہی کہے گی میں نے بھائی رکھنا ہے۔ اب وہ کیا خوشی ہے اس کی؟ اب وراثت کا تقاضا کیا ہے کہ بہن کا جو حق ہے وہ پورا اس کے حوالے کرو، پھر اگر اس کا دل چاہے کہ بھائی میں اپنے بھائی کے لیے یہ دیتی ہوں، یہ میں اتنے اپنے بھائی کو دیتی ہوں، تو ٹھیک ہے، دل کی خوشی ہے۔ لیکن زبانی کلامی کے جناب بہنوں نے معاف کر دیا جی، بہنوں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا جی، تو یہ دل کی خوشی نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی نے اپنا حق کے مہر چھوڑ دیا جی، یہ کوئی دل کی خوشی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ کسی بھی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، دل کی خوشی خاطر کے بغیر کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے وہ ہرگز حلال نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ خوشی کے ساتھ عطیہ سمجھ کر اور پورے بشاشت کے ساتھ اس کو دیا جائے۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے کہے کہ میں یہ آپ کو واپس کرتی ہوں، میں یہ آپ کو معاف کرتی ہوں، دے دیتی ہوں، تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تم اس کو خوشگواری کے ساتھ کھا سکتے۔ ہنی اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے، اور مری اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو جلدی ہضم ہو جائے۔ تو ہنی مریا کا ترجمہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خوشگواری کے ساتھ، اور حضرت شاہ صاحب نے ان لفظوں کا ترجمہ کیا ہے رچتا بچتا، یعنی جو رچ بھی جائے پچ بھی جائے۔ اب رچتا پچتا کون سا ہے؟ جو حلال ہو، اور حلال وہی ہوگا جو دل کی خوشی خاطر سے ہوگا۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ کہ جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا کہ حق کے مہر ان کو نہیں دیا جاتا تھا، آج بھی وہی ظلم حق کے مہر کے اندر کمی یا بہت اس کو تنگ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا حق کے مہر خوشی سے ادا ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو 500 درہم حق کے مہر ادا کیا تھا، 500 درہم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا حق کے مہر 4000 درہم تھا، جو کہ نجاشی نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا۔ میرے محترم دوستو، اس معاملے میں بھی ہمیں خوشی کے ساتھ ادھر ادھر فضولیات رسموں پہ گانے بجانے پہ اور گناہ کے کاموں پہ لگانے کی بجائے یہ حلال موقع ہے، اس پہ دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ہر ایک کا حق خوشی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید،
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.